اللہ نے سورہ احزاب میں جنگ خندق جس کو کہا جاتا ہے، جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ احزاب یہ پلورل ہے، جمع ہے، اس کا واحد، اس کا سنگولر جو ہے وہ حزب ہے۔ حزب کے معنی آتے ہیں پارٹی، جماعت، فریق یا قبیلہ، جو بھی آپ کہیں۔ اس میں احزاب اسی لیے کہا گیا، پارٹیاں، جماعتیں، یہ اسی لیے کیونکہ میں اس سے پہلے بتانے سے پہلے اس صورت کی جو شان نزول ہے، کیوں یہ صورت نازل ہوئی، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد پورے قریش اور مدینے کے یہودی اور جتنے بھی کفار قبائل تھے، قبیلے تھے جو کافروں کے، وہ سارے کے سارے کفار کے قبائل مسلمانوں سے دشمنی پر اتر آئے۔ خصوصاً جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا وہ کفار قریش تھے، قریش مکہ تھے، مکے کے قریش تھے۔ تو اب مسلمانوں کو ہر ہمیشہ وہ مارنے کی، ستانے کی اور ناکام کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد وہاں پہ بھی مسلمانوں کو انہوں نے ستانا نہیں چھوڑا، مسلمانوں کو جو تکلیف وہ دے سکتے تھے وہ دے رہے تھے۔ مسلمان بھی تنگ آ چکے تھے، اب مسلمانوں کی جماعت دھیرے 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 طاقت پا رہی تھی، بڑھ رہی تھی، تو صحابہ اکرام بارہا اللہ کے نبی سے یہ درخواست کرتے، یا رسول اللہ آپ ان کافروں سے کیوں خاموش بیٹھے، آپ حکم دیں ہم ان سے جنگ کر کے ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہم جھیل رہے ہیں، اس سے خاتمہ پا لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی جنگ کی وحی نہیں نازل ہوئی تھی، آپ خاموش تھے۔ لیکن دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں انہی کفار کی طرف سے اقدام ہوا اور جنگ بدر پیش آئی۔ اقدام مطلب یہ ہوا، کفار چونکہ ستاتے پریشان کرتے تھے، کفار کا قافلہ، ابو سفیان کا قافلہ وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا تھا، تو صحابہ نے غنیمت سمجھ کر ایک جنگ چھیڑ دی اور اسی جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ بدر میں حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جنگ بدر کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج ہی کی جو تاریخ ہے وہ جنگ بدر کی تاریخ ہے۔ آج کیا ہے، 18 رمضان شروع ہو چکا ہے کل کے لیے، لیکن آج جو روزہ گزرا وہ 17واں روزہ، یعنی 17ویں رمضان کو سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر کے واقعے پہ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے جمعہ کے بیان میں، لیکن میں کوشش کروں گا تفسیر میں اگر موقع ملے تو اس کو بھی وضاحت کے ساتھ میں بتا دوں۔ لیکن جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ اکرام تھے۔ کافر جو کفار قریش تھے، ابو سفیان کا قافلہ تھا، وہ 1000 کا لشکر جرار تھا، یعنی پورا مسلح لشکر تھا، ہتھیاروں سے لیس تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مختصر گھوڑے تھے اور بہت کم اونٹ، 4 یا 5 اونٹ، 2 گھوڑے، اور ان کے پاس تلواریں بھی پورے نہیں تھے۔ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، وہ کھجور کی جو چھال تھی، کھجور کی جو لکڑیاں تھی، اس کو انہوں نے تراش کر اس کو تلوار کا جیسا استعمال کیا۔ اللہ کی مدد ویسے آئی، بالآخر کفار مکہ کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو کھلی کامیابی اس جنگ بدر میں ملی۔ اب جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار قید کیے گئے، مارے گئے۔ ابو جہل جیسے لوگ جنگ بدر میں مارے گئے تو ان کی ایک قسم سے کمر ٹوٹ گئی، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جنگ بدر ہوئی، تیسرے رمضان میں جنگ احد ہوئی، پھر اس کے بعد چوتھے یا 5ویں رمضان میں اس سے پہلے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ کافروں کو فتح مکہ سے پہلے ایک چیز بہت ستا رہی تھی کہ جنگ بدر میں ہار گئے، جنگ احد میں شکست کھا گئے، تو انہوں نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے اب مسلمانوں کو ہم اس صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی سازش رچی، وہ یہ تھی کہ
یہودیوں کا ایک قافلہ جو مکے کے آس پاس رہتا تھا، وہ قافلہ قریش کے پاس گیا۔ جنگ تبوک کی ابتدا سنا رہا ہوں میں، جنگ احزاب کیسے شروع ہوئی۔ تو ایک قافلہ کفار قریش کے پاس گیا، ایک 17 یا 18 آدمیوں کا مشتمل تھا جو منافقین اور یہودیوں کے سردار تھے۔ وہ لوگ گئے اور ان کو اپروچ کیا کہ دیکھو مسلمان دھیرے دھیرے وہ طاقت پاتے جا رہے ہیں اور بہت مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ مضبوط ہو جائیں اور پوری دنیا پر حکومت سنبھال لیں، ہم کسی بھی طریقے سے پورے مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ اور قریش پہلے ہی سے دشمن تھے، جب دیکھا کہ یہودی لوگ خود آ کے اپروچ کر رہے ہیں، موقع اچھا ہے، تو یہ قریش نے کیا کر دیا، مسلمانوں کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یہودیوں کے ساتھ وہ لوگ ان کی صلح کر لی، ان لوگوں نے اگریمنٹ کر لیا۔ پھر وہ جو یہودی تھے وہ لوگ دوسرے قبائل تھے، ایک قبیلہ تھا جو بڑا جنگجو تھا، جو بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ تھے، قبیلہ بنو غطفان۔ تو قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور قبیلہ غطفان کو بھی انہوں نے اپروچ کیا، اتنا آسانی سے وہ قبیلہ تیار نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، خیبر کی جو پیداوار تھی، خیبر کی جتنی پیداوار کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہاں سے جو اناج غلہ اگتا تھا، کھجور اگتے تھے، تو اس کی پیداوار کا آدھا حصہ دینے پر ان کو راضی کر لیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، ہم اور قریش دونوں مل کے لڑ رہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی، تو ہم سب مل کے کیا کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اس کے بدلے ہم خیبر کی آدھی پیداوار آپ کو ہر سال دے دیں گے۔ قبیلہ غطفان بھی تیار ہو گیا۔ تو اب یہ سارے کے سارے مل کر ان کا ایک بڑا لشکر تھا، 10 یا 12 ہزار کا، تیار ہو گئے اور انہوں نے پوری تیاری جنگ کی شروع کر دی۔ اب وہاں سے وہ لوگ آئے مدینے کے پاس۔ مدینے میں ایک مسلمانوں کا حلیف تھا، قبیلہ بنو قریظہ، یعنی قبیلہ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ دیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ جو ہوتا ہے نا، ایک کمپرومائز ہوتا ہے، وہ کمپرومائز کی سچویشن تھی مسلمانوں کے اور قبیلہ بنو قریظہ کے درمیان۔ اب مسلمانوں کا حلیف تھا، اب یہ لوگ طے تھا کہ حالانکہ وہ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان یہودیوں سے مسلمانوں کی کمپرومائز تھا، مسلمانوں کا معاہدہ تھا، وہ لوگ تیار نہیں ہونے والے تھے، ان کو معلوم تھا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ جو یہودی تھے ان میں سے کچھ یہودی کیا کیے، قبیلہ بنو قریظہ والوں کو آ کے ان کو بھی اپروچ کیا کہ دیکھو ہم جنگ کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جنگ کر لو۔ قبیلہ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب ابن اسود، قبیلہ بنو قریظہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام کعب ابن اسود تھا۔ وہ کعب ابن اسود کیا کیا، جب معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے اپروچ کرنے آ رہے ہیں، وہ جا کے قلعے میں بند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مسلمانوں سے معاہدہ ہے، اگر پتہ چل گیا مسلمانوں کے میں آپ کے ساتھ ہو لیا ہوں تو مسلمان ہمیں بخشیں گے نہیں، مسلمان ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ وہ لوگ قتال کر دیں، ہم لوگ پڑوس میں رہ رہے ہیں، خامخواہ ہماری جان کو داؤں میں کیوں لگا رہے ہیں۔ تو بہت اصرار کیا، بہت اصرار کرنے کے بعد اس کو بہت لالچ دیا، بہت اس کو سمجھایا، بہت کیا یہودیوں نے، بالآخر وہ بندہ بھی تیار ہو گیا، اور وہ تیار ہو کے اپنے قبیلے والوں سے آ کے کہا، تو اس کے قبیلے والوں نے کہا اے کعب سوچ لے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہم وعدہ خلافی کرنے جا رہے ہیں، اگر معلوم ہو گیا تو مسلمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو منا لیا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ سارے کے سارے قبیلے والے مل کر، ساری جماعتیں مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو یہ بڑی ہولناک خبر تھی، بہت سوچنے کی بات تھی کہ ایک ایک قبیلے سے ہوتا تو مسلمان آرام سے نمٹ لیتے، ابھی سب لوگ مل کے ٹوٹ پڑیں گے
تو مدینے کی حالت کیا ہوگی؟ مدینے والے اس کو کیسے دفاع کریں گے؟ اگر مجھے ایک بندہ مارے گا تو میں اس کو دفاع میں ماروں گا، اگر 10-15 لوگ 100 لوگ مل کے میرے اوپر ٹوٹ پڑ جائیں گے تو میں اس کو کیسے ڈیفنس کر پاؤں؟ تو مجھے پہلے سے پلاننگ کرنی ہوگی کہ اس کا کیا حل تلاش کر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر پہنچی تو سارے صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، اگر کوئی وحی مل جاتی تو آپ وحی کے حساب سے طے کر لیتے کہ کیا کرنا ہے، لیکن مشورہ کر کے آپ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دینی تھی، قیامت تک کی انسانیت کو یہ تعلیم دینی تھی کہ مشورہ میری سنت ہے اور مشورے کا بڑا فائدہ ہے۔ مشورہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے، مجھے کوئی کام پیش آ گیا، میں 4 لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں کہ بھائی اس مسئلے میں کیا حل تلاش کروں۔ تو اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ الگ الگ اللہ نے دل و دماغ بنائے، الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، تو کوئی کسی کی زبان سے ایسی بات نکل جائے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے الگ الگ رائے دی، لیکن وہاں پر جو تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، ایک یہودی کے غلام تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے فارس کے شہروں میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی جنگ کا موقع پیش آ جائے، ایسا ایک جا پوری جماعتیں ٹوٹ پڑے تو ہم کیا کرتے تھے؟ خندق کھودتے تھے، یعنی کھڈا کھودتے۔ کیسے؟ اطراف شہر کے، پورے شہر کے اطراف سے ہم کیا کرتے تھے؟ گڑھا کھود دیتے تھے، خندق جس کو سرنگ کہتے ہیں، ایسی سرنگیں بنا دیں۔ سرنگ مطلب وہ پوشیدہ سرنگیں نہیں، کھلے جو گڑھے ہوتے تھے۔ آپ نے میسور وغیرہ کے جو قلعے ہیں، آپ قلعے کو گئے ہوں گے، فورٹ کو گئے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورٹ کیسا ہوتا تھا؟ قلعہ بیچ میں ہوتا ہے اور اطراف کیا ہوتا ہے؟ ندی ہوتی ہے، ندی کے بیچ میں قلعہ ہوتا ہے، یعنی قلعے پہلے بنائے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ندی کا بہاؤ لگایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی جنگ کے لیے آئے تو آسانی کے ساتھ وہ ندی پار کر کے نہ آئے۔ اگر ندی پار کرنے کے لیے اترے تو پہلے سے اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائیں گے، اگر پار بھی کر لیں گے تو ایک ایک کر کے آئے گا تو تیر سے مار کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ایک تدبیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو بہت پسند آئی۔ آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور صحابہ اکرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا۔ 3.5 میل کی خندق تھی، 1 میل قریب 3 یا 3.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 3.5 میل کا مطلب 9 یا 10 کلومیٹر کی خندق تھی۔ مدینے کے اطراف تینوں جانب اللہ کے نبی نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور ہر 10 میٹر پر یا کچھ وقفے سے صحابہ کرام کو لگا دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم کو کھودنا ہے، وہاں سے وہاں تک، تو الگ الگ صحابہ کی کر کے 3.5 میل تک خندق کا پلان کر لیا گیا۔ تو اس درمیان بہت سارے واقعات اور معجزات پیش آئے جو صحابہ کے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اسی دوران اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھود رہے تھے اور خود آپ بھی خندق کھودنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خندق اللہ کے نبی کو کھودتے ہوئے کہ آپ کے سینے پر، آپ کے پیٹھ پر اتنی زیادہ مٹی پڑی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کیا بدن ہی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی گئے خندق کے درمیان، بہت سارے صحابہ، بہت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈی تھی، ایسی ٹھنڈی مدینے میں جو لوگ ٹھنڈیوں میں عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اطراف مدینے کے سارے پہاڑ ہیں، اگر ٹھنڈی برستی ہے تو پورے سعودیہ میں، آپ طائف وغیرہ کو چھوڑ دو، مکہ اور مدینے میں سب سے زیادہ جو ٹھنڈ ہوتی ہے وہ مدینے میں ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو ایسی ٹھنڈیوں کے موقع پر خندق کھودنے کا حکم ملا تو صحابہ اکرام سخت ٹھنڈی میں تکلیف اٹھا کے خندق کھود رہے، اللہ کے نبی بھی کھود رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، غربت ہے۔ تو ایسے ماحول میں کچھ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، دیکھیں میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر دکھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے چادر اٹھائی اور دکھایا تو آپ کو دیکھا صحابہ اکرام نے آپ کے پیٹ پر 1 نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے، وہ بھی خود کام کرتے، وہ بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی کی دعوت کروں،
تو انہوں نے آ کر خندق کے درمیان دعوت کی، کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، کھانا کھائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، جتنے صحابہ تھے سارے صحابہ کو بلا کر کہہ دیا کہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے، ہم دعوت کو چلیں گے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، ان کی بیوی کہنے لگی کیا کام کر کے آئے، میں نے کہا تھا رسول اللہ کو بلا کے لاؤ، تم نے تو سارے قافلے کو لے کے آ گئے، اب کہاں سے ہم لوگ اتنا پکائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھوٹی سی بکری تھی، انہوں نے ذبح کیا، سالن بنایا، شوربہ بنایا، اور جو کچھ تھا روٹی وغیرہ جو اس زمانے میں تھی دعوت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور حضرت جابر کو ہٹایا اور خود تقسیم کرنے بیٹھ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو بلا رہے ہیں اور ہر کسی کو ڈال کے کھلا رہے ہیں، پورے صحابہ شکم سیر ہو کر کھا لیے، پیٹ بھر کے کھا لیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں آخر میں دیکھ رہا ہوں جتنا بنایا تھا اتنا ہی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صحابہ کو معمولی بھی قربانی نہیں تھی، اس زمانے میں ایمان لانا بھی اتنا آسان نہیں تھا، ادھر سے لوگ ستا رہے ہیں، ادھر سے ستا رہے ہیں، ادھر سے پریشان کر رہے ہیں، ہر چہار سو سے مسلمانوں کو پریشانی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، صحابہ ایمان پر رکے ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسی پیش آئی چیز، واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف خندق کھود رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی جنہوں نے مشورہ دیا تھا انہی کے حصے میں کھودتے کھودتے بڑی چٹان آ گئی، جو بڑی چکنی تھی اور بڑی چٹان تھی، آسانی سے وہ صحابہ کھود نہیں پاتے تھے، اس کو توڑ نہیں پاتے تھے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور اس بات کی اطلاع دو۔ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو خبر دی، تو آپ نے اللہ خود بنفس نفیس آپ تشریف لائے، حضرت سلمان کے ہاتھ سے پھوڑا لیا اور زور سے چٹان پر ایک مار مارا، تو چٹان سے ایک روشنی آئی اور چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کے گر گیا۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ پڑھ کے زور سے آپ نے مارا، چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور ایک قسم کی روشنی پھوٹی۔ پھر تمت کلمت ربک صدقا وعدلا آپ نے پڑھا اور دوسرا مار چٹان پر مارا اور چٹان کا ایک اور 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور چٹان پر زور سے مارا تو پوری کی پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی آئے اور ایک طرف کنارے پر بیٹھ گئے، آپ تھکے ہوئے تھے تو کنارے پر بیٹھے۔ حضرت سلمان نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ جب چٹان پر مار رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی روشنی نکلی۔ آپ نے کہا سلمان تم نے بھی دیکھا اس روشنی کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا۔ آپ نے کہا کہ جو روشنی نکلی پہلی اس میں اللہ نے مجھے یمن کے اور کسرا کے محلات دکھائے، پھر جو دوسری روشنی نکلی اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے ملک روم کے قلعے دکھائے کہ مسلمان اس کو بھی فتح کریں گے، اور تیسری جو روشنی آئی وہ کسرا کے قلعے تھے، اللہ نے مجھے دکھائے کہ مسلمان آگے چل کر وہ کسرا کے قلعے کو بھی فتح کریں گے۔ تو منافقین جو تھے وہ ہنسنے لگے اور کہے کہ ہمارے پاس گڑھے کھودنے کی چیزیں نہیں ہیں اور ہم خود مزدوری کر رہے ہیں، اتنی غربت ہمارے پاس ہے، اور یہ تمہارے نبی کیا کیا خواب تم کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی اور منافقین کا دفاع کیا، صحابہ کرام کے ایمان کی تعریف کی کہ صحابہ کرام اس وقت بھی اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین کر رہے تھے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ تو صحابہ نے یقین کیا، بالآخر ایسا ہوا کہ ساری قومیں آ گئی جنگ کے لیے۔ جب آ کے لوگ کھڑے ہو گئے تو دیکھا اچانک سے خندق کھدا پڑا ہے، لوگ پریشان ہو رہے یہ تدبیر مسلمانوں کو کہاں سے مل گئی، اتنی بڑی خندق کے آرام سے وہ لوگ پار کر کے آ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، اتنی ہم لوگ پلاننگ کر کے اتنی تدبیریں کر کے آئے، لیکن مسلمان تو بڑے عقل مند نکلے۔ وہ لوگ وہاں کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے نیزے بازی شروع کر دی، وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی، یہاں سے تیر چل رہی، یہاں سے تیر چل رہی۔ میں مختصر کر کے بول رہا ہوں آپ کو، ادھر سے گویا فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے، اس کا دفاع ہو رہا ہے، پتھر بازی ہو رہی ہے، لوگ ادھر سے پتھر مار رہے ہیں، مسلمان ادھر سے پتھر مار رہے ہیں۔ چلتے 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 یہ جنگ 1 مہینہ چلی، وہ لوگ بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ 1 مہینے تک
آپ مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور کوئی اس جنگ کا حل نہیں نکل رہا، نہ مسلمانوں کی شکست ہوئی، نہ ان لوگوں کی شکست ہوئی، نہ یہ ہار مان رہے نہ وہ ہار مان رہے، اور اتنی ٹھنڈی کڑاکے کی اتنے جاڑے میں مسلمان لڑ رہے ہیں، تو معمولی بات نہیں تھی، اتنی سخت تکلیف کا عالم تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو کامیابی دے دے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوئی کہ کفار میں سے قبیلہ غطفان، جس کا میں نے کہا کہ بڑے جنگجو تھے، وہاں سے ایک صاحب تھے حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ اندرونی ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ وہ آئے، یہ دیکھیے یہ چیز بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنی، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے چھپے چھپے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو مت بتانا میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ یہاں سے اللہ کی بڑی مدد شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا آپ بتائیں میں کافروں کے پاس جا کر آپ کی کیا مدد کر پاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ کوئی بھی مدد کریں گے ان کو پتہ چلے گا، وہ لوگ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ایک کام کریں، کچھ بھی نہ کریں، جا کر کافروں کے پاس جو وہ لوگ کہتے ہیں ان کی خبریں مجھے دے دیں، چونکہ جاسوسی جنگ میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ ایک طرف جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جاسوسی کی جاتی ہے، یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے لوگ ادھر چھپے چھپے آتے ہیں، اور کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا تدبیریں چل رہی ہیں، کیا پلاننگ چل رہی ہے، یہ جنگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ عربی میں کہا جائے الحرب خدعہ، عربی کا محاورہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے، جنگ میں دھوکے سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو بالآخر اللہ کے نبی نے ان کو کہا، انہوں نے اجازت مانگی یا رسول اللہ آپ مجھے بس اجازت دے دیں، میں جو بہتر سمجھوں گا میں وہ کام کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، تو حضرت نعیم ابن مسعود گئے، سب سے پہلے قبیلے بنو قریظہ کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ قریظہ نے بے وفائی کی ہے، جو مدینے کے اندر تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوئی مسلمانوں کو، باہر سے بچنے کے لیے ساری سرنگیں کھود دی گئی، لیکن اندر سے دشمن نکل آیا، مسلمان کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، تو حضرت نعیم گئے، سب سے پہلے قریظہ کے پاس گئے اور ان کو کہا اے قبیلہ قریظہ والو، تمہاری عقل کہاں گئی؟ تم مدینے کے اندر رہ رہے ہو اور وہ لوگ باہر سے آ کے مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور تم نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ لیا۔ میں خیر خواہ بن کو تم کو مشورہ دیتا ہوں، میں خیر خواہی کا مشورہ تم کو دیتا ہوں کہ دیکھو وہ لوگ آئے جنگ کر رہے ہیں، اگر وہ لوگ شکست ہو گئی، ان کی ہار گئے، تو وہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اٹکنے والے کون ہو؟ تم لوگ اٹک جاؤ گے، تم لوگ بیچ میں پھنس جاؤ گے، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہاری عورتیں سب یرغمالی بن جائیں گے۔ دیکھو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، وہ قریش تم کو استعمال کر رہے، اگر ان سے تم کو واقعتاً مسلمانوں سے جنگ کرنا ہی ہے تو تم قریش کے سامنے ایک عہد رکھ دو، ایک شرط رکھ دو۔ کیا شرط رکھو؟ کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ، تم چھوڑ کے بھاگ بھی سکتے ہیں میدان، اسی لیے اگر ہمیں تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہے تو تم کیا کرو، اپنے 80 یا اپنے 15-20 جو سردار ہیں، 15-20 سرداروں کو یرغمال بنا کر ہمارے پاس گروی رکھ دو، اس کے بعد ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر تم میدان چھوڑ کے بھاگو تو تمہارے یرغمالیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ بول کر حضرت نعیم کیا کہ وہاں چلے گئے قریش کے پاس، جو غطفان تھا قبیلہ، اپنا قبیلہ تھا، وہاں چلے گئے، قریش کو متوجہ کیا اور کہا کہ دیکھو جو قبیلہ قریظہ ہے وہ تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، وہ تمہیں دھوکے کا سامان تیار کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے اتنا آسانی سے آمادہ نہیں ہوگا، اگر تمہارے ساتھ جنگ کرنا ہے تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ اپنے 15 لوگوں کو مانگے گا، 15 لوگ دو گے تو تمہارے ساتھ وہ جنگ کرے گا، ورنہ نہیں تو وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، وہ تمہیں دھوکہ دینے کے در پہ ہے۔ اور قریش لوگ، ان کو بھی پتا چل گیا کہ اس کا امتحان لیں، ان لوگوں نے ایک سازش رچی، ان لوگوں نے کیا کیا، قبیلہ قریظہ والوں کو پھر سے اپروچ کیا، آؤ جنگ کے لیے تیار ہیں، چلیں ہم جنگ کرنے کے لیے۔ تو قریظہ والوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، تم لوگ بھاگ جاؤ گے، تم اپنے 15 آدمیوں کو دے دو، 15-20، اس کے بعد ہم جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ تو ان کو پتا چل گیا کہ قریظہ والے گیم کر رہے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، جنگ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، کوئی تیار نہیں ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا کہ حذیفہ جاؤ تم جاسوسی کر کے آنا، دیکھنا کہ دشمنوں کے خیموں میں کیا بات چل رہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چھپے چھپے گئے تو وہاں پر ابو سفیان تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، طلب کیا، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو کہا کہ دیکھو ہم مشورہ کریں گے اور دیکھ لینا، اندھیرا تھا چونکہ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھے، اندھیرے میں ہوتا تھا، سارے چیزیں ہوتی تھیں، اتنا اجالا نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ آپس میں مشورہ کر لیں کہ کیا کریں گے، جنگی سامان ختم ہو رہا ہے، تو اب جنگ کرنا ہے یا جنگ کو ختم کرنا ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو اپنے اپنے پڑوس میں کوئی دوسرا دشمن کا آدمی تو نہیں ہے، جاسوسی کے لیے نہیں آیا۔ تو یوں کہنا تھا، حضرت حذیفہ تھوڑا پریشان ہو گئے، ابھی پتہ چل جائے گا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً چالاکی کی اور اپنے پڑوس والے آدمی کے سر پہ ہاتھ مارا، پیٹھ پہ، اور کہا کہ بتا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تم مجھے نہیں پہچانتے۔ اس طریقے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ تو دیکھا، مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس سامان ختم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفانی ہوا چلی، 2-4 دن ایسی طوفانی ہوا چلی کہ خیمے جو انہیں لگائے گئے تھے، ان کے ٹینٹ لگائے تھے، وہ ٹینٹ اکھڑ کے آ گئے، ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ چولہوں سے نکل کے نیچے گر گئیں۔ حضرت حذیفہ دیکھ کے پہلے ہی خوش ہو گئے، تو جب ان کی باتیں چل رہی تھی، ان کے ارادے ٹوٹے ہوئے نظر آئے، تو فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ کر خبر دے دی، یا رسول اللہ وہ لوگ جانے والے۔ اللہ کے نبی کو بھی وحی آ گئی کہ ابھی آپ کی کامیابی ہے، وہ لوگ بھاگنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اٹھ کر مسلمانوں کو خبر دے دی کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ ابھی ہماری کامیابی ہونے والی ہے۔ تو سارے مسلمان خوشی سے جھومنے لگے، اور وہ جو کافر لوگ آئے تھے دیکھا کہ صبح سب اپنے خیمے اٹھا کر بھاگنے لگے، بھاگ گئے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ جنگ میں فتح ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اب یہ لوگ تو بھاگ گئے جیسا کہ نعیم نے کہا تھا، حضرت نعیم رضی اللہ عنہ، لیکن اٹکے کون؟ ابھی قریظہ والے بیچ میں درمیان میں لٹک گئے۔ ابھی مسلمان جنگی کامیابی حاصل کر کے مدینے سے تھوڑا باہر تھے، مسلمان مدینے کو آئے اور اپنے ہتھیار زرہ سب نکال کے ابھی سکون کی سانس لیے ہی تھے کہ جبریل امین فوراً وحی لے کے آ گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ آپ ابھی اپنے زرہ اتار دیے، آپ جنگ سے فارغ ہو گئے، فرشتوں نے ابھی اپنی زرہ نہیں اتاری، آپ فوراً جاؤ اور قریظہ کا انجام لے لو۔ تو مسلمانوں میں جنگ کا اعلان ہوا، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ پھر سے کیا کیے، جنگ کا اعلان کر کے سارے صحابہ کو لے کر قریظہ کی طرف نکلے۔ ابھی قریظہ کے لوگ ڈر گئے، ان کا جو سردار تھا کعب ابن اسود وہ جا کے چھپ گیا، اپنے لوگوں کو خطاب کر کے کہا دیکھو تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ابھی مسلمانوں سے ہم نے بھیڑ لیا ہے، مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، کہا کہ ابھی ہم بچنے والے نہیں، یا تو ایک کام کرو تم مسلمان بن کے امان پا جاؤ، یا تو تم لوگ اپنے بچوں کو بیویوں کو قتل کر کے تم مسلمانوں کے پاس چلے جاؤ، مسلمان تم کو قتل کر دیں گے، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یا کوئی اور سازش تدبیر اس نے بتا دی۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تینوں کام ہمارے مذہب کے خلاف، ہم اپنے بیوی بچوں کو کیوں قتل کریں گے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا اور تینوں باتوں کا انکار کر دیا۔ بالآخر مسلمان وہاں پر گئے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ بنو قریظہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، مسلمانوں کا قبیلہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ سے ان کے تعلقات گہرے تھے، اور اس مسلمانوں کے قبیلے کے جو سردار تھے وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو قریظہ والوں نے ہینڈ اوور کر دیا، کہا کہ آپ جو فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فیصلے کو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو آپشن دیا تھا کہ آپ جس کی بات ماننا چاہو گے ہم ان کے حق میں اس کے تحت فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ سعد ابن معاذ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے فیور میں فیصلہ دیں گے، تو انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اختیار کیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں
تھوڑا سا بہت گہرا زخم ان کو لگا ہوا تھا، تو انہوں کے ہاتھ پر فیصلہ ہوا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے بے وفائی کی ہے. ان کے بچوں کو اور عورتوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اور جو کچھ جن لوگوں نے مرد جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی ان ساروں کو قتل کر دیا گیا. تو اس طریقے سے مسلمانوں نے اس جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں کھلی کامیابی حاصل کر لی، اور اللہ کی کھلی مدد کو مسلمانوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھا. تو یہ سارے کا سارا واقعہ اسی سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کا آج اسی کی سورہ احزاب کی تلاوت کی گئی. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے.